بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکا۔ بانیان محفل قرآنی بالخصوص و محتمین بالعموم کی خدمت میں عرض خستہ نباشی عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو امام خامنئی مدظ العالی انقلاب کے بارے میں فرما چکے ہیں، انقلاب ما انفجار النور بود۔ الحمدللہ اسی نور کی شعاعیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف کائنات کو منور کرتی جا رہی ہے، اور جس کا ایک بین ثبوت مولانا نے یہاں پہ اشارہ کیا کہ کس طرح خاص کر جو ہمارے معاشرے میں انتہائی مظلوم جو رہا ہے، بڑی امانت خدا کی اور خدا کے رسول کی وہ قرآن ہے، اور اس کے بارے میں ہماری معرفت کا فقدان رہا ہے، جبکہ علماء ہمیشہ دعوت قرآن کی ہی دیتے رہے ہیں۔ آپ نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے وہ عامل میرے نظروں میں ہیں کہ جو صرف قرآنی آیات کے ساتھ انس رکھنے کی وجہ سے جب بھی جس چیز کا ارادہ کرتے تھے، حتیٰ کبھی میوے کی خواہش کرتے تھے، اسی وقت ان کے لیے حاضر ہوتا تھا، اور یہ بالکل ضرورت نہیں تھی کہ وہی موسم ہو جس کا پھل وہ چاہتے ہوں۔ اور جب آیت اللہ بہجت ایسا کہتے ہیں تو قطعاً آپ کے لیے کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح خود آیت اللہ العظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کے والد گرامی کوئی بچہ لایا گیا کہ جو عامہ تھا، تو انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سورہ حمد کی تلاوت کی۔ ابھی شیخ جعفر شوشتری کے والد گرامی کی تلاوت سورہ حمد کی تکمیل نہ ہوئی تھی تو بچے نے چلایا کہ میں آقا کے انگلیوں کے درمیان کچھ دیکھ رہا ہوں۔ سورہ حمد کی تلاوت مکمل ہو گئی اور بچے نے چلا کے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ علامہ ملا خلیل قزوینی، ان سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو قرآن میں حضرت داؤد کے بارے میں آیا ہے وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ، اس کے بارے میں کیسے اپنے ہاتھوں سے اس لوہے کو موڑتے تھے اور اس کو نرم کرتے تھے؟ علامہ قزوینی نے فرمایا کہ وہ تو پیغمبر تھے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ دیکھیے اس کے ساتھ ایک لوہے کی پلیٹ رکھی گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت فرماتے کہ اس طرح اس پلیٹ کو انہوں نے کاٹا جیسے کینچی کسی جب لوہے کو کاٹنا چاہے، اپنے ہاتھ سے انہوں نے کاٹا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تاثیر ہے صرف قرآن کی، اور قرآن کے قطعاً یہ جو نورانی پہلو ہے جس کی حفاظت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ مہلت مانگی، اور ہم نے اپنے عاشورائی کردار میں اس کا بہت ہی فقدان رہا تھا ہمارے سماج میں۔ الحمدللہ انقلاب اسلامی کی بدولت اس نور کی بازگش معاشرے میں واپس آ گئی ہے، اور امید ہے کہ ہم اس نورانی کاروان میں جوڑنے میں
ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ ہم اصلی نورانی کاروان یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں شامل ہونے کے قابل بن سکے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على